Welcome to Subhanallah Wazaif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu alayka ya rahmatan lil alamin. اللہ کی امان، مشکل مسائل اور بیماری سے نجات کا وظیفہ۔ میرے عزیزو، اللہ رب العزت بے حد مہربان اور کرم فرمانے والا ہے۔ وہ اپنے بندوں کو چھوٹے چھوٹے اعمال کے ذریعے بڑی بڑی مشکلات سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے مسائل آ جاتے ہیں جن کی کوئی ظاہری وجہ سمجھ نہیں آتی۔ رکاوٹیں، بندشیں، بیماری، بے چینی یا مسلسل ناکامیاں۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سادہ مگر بابرکت اعمال کے ذریعے راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا ہی مختصر مگر اثر رکھنے والا روحانی عمل ہے۔ میرے عزیزوں، جب دل بوجھل ہو تو یہ خاموش سا عمل آزما کر دیکھے۔ نہ بیماری واضح ہوتی ہے، نہ مسئلہ سمجھ آتا ہے، بس ایک الجھن سی روح پر چھا جاتی ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے اور کوئی راستہ نظر نہ آئے تو یہ عمل کر کے دیکھو۔ کبھی ایسا بھی وقت آتا ہے جب انسان ہنستا ہے مگر اندر سے بکھر چکا ہوتا ہے۔ ہر طرف لوگ ہوتے ہیں مگر دل تنہا رہ جاتا ہے۔ دعائیں بھی کرتے ہیں مگر جیسے آسمان خاموش ہو جاتا ہے۔ میرے دوستو، جب متبادل مل جائیں تو لوگ تبدیل کر لیتے ہیں، راستہ بھی، مجاز بھی، رشتہ بھی، کتاب بھی اور الفاظ بھی۔ عافیت کے 10 حصے ہیں، 9 حصے خاموشی اور 1 حصہ کنارہ کشی ہے۔ یہ ہے دنیا اور دنیا کے لوگ، اسی لیے اپنے رب سے، اللہ سے جڑ جائیں۔ پیسہ رزق کا سب سے چھوٹا درجہ ہے، تندرستی رزق کا اعلیٰ درجہ ہے، نیک اولاد بہترین رزق ہے اور اللہ کی رضا کامل رزق ہے۔ اگر تم بھی اس کیفیت سے گزر رہے ہو تو آج یہ چھوٹا سا عمل نہیں، اپنے رب کے ساتھ ایک خاموش گفتگو سمجھ کر کرنا۔ ایسے ہی لمحوں کے لیے یہ ایک نہایت سادہ مگر دل کو چھو لینے والا روحانی عمل ہے۔ خاموشی اور یکسوئی اختیار کریں بہتر۔ میرے عزیزوں، آج میں آپ کے ساتھ ایک ایسا سادہ مگر اثر انگیز روحانی عمل وظیفہ شیئر کر رہا ہوں جو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں حیرت انگیز تبدیلی لا سکتا ہے۔ سب سے پہلے پاک صاف ہو جائیں، بہتر ہے کہ وضو کی حالت میں ہوں۔ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے ناخن احتیاط سے کاٹ لیں۔ ان ناخنوں کو ایک سفید کپڑے، ٹشو یا کاغذ میں لپیٹ لیں۔ اب اس کو اپنے سامنے رکھ کر بیٹھ جائیں جیسے کوئی راز اللہ کے حوالے کرنے جا رہے ہوں۔ سب سے پہلے 3 بار درود پاک پڑھیں، پھر ایک تسبیح 100 مرتبہ پڑھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہر لفظ کے ساتھ اپنے دل کی کیفیت کو شامل کریں۔ پڑھتے وقت مکمل توجہ کے ساتھ اپنی بیماری، پریشانی، جادو، بندش، جنات کے اثرات، ناکامی یا کسی بھی مسئلے کا تصور کریں۔ خاص طور پر اس کپڑے میں لپٹے ہوئے ناخنوں کو دیکھتے ہوئے دل میں نیت کریں کہ یہ تمام منفی اثرات ختم ہو رہے ہیں۔ آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ان ناخنوں کو کسی پاک جگہ پر زمین میں دفن کر دیں۔ اگر آپ یہ عمل چند دن مسلسل کریں تو انشاءاللہ بندشیں ختم ہوں گی، جادو اور منفی اثرات زائل ہوں گے، بیماریوں میں بہتری آئے گی، رکے ہوئے کام بننا شروع ہو جائیں گے، دل کو سکون اور زندگی میں آسانی نصیب ہوگی۔ چند دن صبر اور یقین کے ساتھ یہ عمل جاری رکھیں۔ آپ خود محسوس کریں گے دل کو سکون مل رہا ہے، راستے کھلنے لگے ہیں، رکاوٹیں کم ہو رہی ہیں اور زندگی میں ایک نیا توازن پیدا ہو رہا ہے۔ میرے عزیزوں، حدیث نبی میں فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، تم میں سے ہر ایک کو ساری حاجتیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے۔
اثر صرف اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ عمل صرف ایک وسیلہ ہے، اصل مددگار وہی رب ہے جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ یہ عمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں، کسی کو نقصان پہنچانے کی نیت ہرگز نہ ہو۔ یاد رکھیں اصل اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ یہ وظیفہ صرف ایک ذریعہ ہے، شفا دینے والا اور مشکل کشا صرف اللہ تعالی ہی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر آپ کو اپنے رب کے قریب ہونے کا احساس ہونے لگے گا۔ میرے عزیزوں، یہ الفاظ نہیں، یہ یقین کام کرتا ہے۔ یہ عمل نہیں، یہ اللہ پر بھروسہ اثر دکھاتا ہے۔ وہ رب جو دلوں کے راز جانتا ہے، وہی آپ کے ہر دکھ کو خوشی میں بدلنے پر قادر ہے۔